بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل قال اخبرني اسيد بن عبيد عن ابيه انه سمع ابا اسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء بعد موتهما ابرهما؟ قال نعم خصال 4 الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عندهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بہت اہم سوال صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، جو سوال ہم سب لوگ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک ان میں سے کوئی دنیا سے جا چکا ہے، ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت ابو اسید یا حضرت ابو اسید، یہ دو لغات ہیں، حضرت اسید ہے یا اسید ہے، دونوں ہی لغات ٹھیک ہیں. تو حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، اب ان کے وفات کے بعد بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل، وہ 4 چیزیں ہیں جن 4 چیزوں کے ذریعے سے تم ان سے حسن سلوک کر سکتے ہو. نمبر 1 الدعاء لہما، ان کے لیے دعا کر رہو، نمبر 1. نمبر 2 ان کے لیے مغفرت طلب کرو، اللہ سے ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو. اور تیسری چیز، ان کے بعد ان کے عہد کو نافذ کرنا جس کو وہ انجام دینا چاہتے تھے، یعنی ان کی وصیت کو مکمل کرو. اور ان کی وصیت عام طور پہ تمام والدین کو یہ وصیت کرنی چاہیے کہ میرے بعد مجھے اِیصال ثواب کیا کرنا، میرے بعد مجھے فلاں پڑھ کے اِیصال ثواب کرنا، یہ وصیت کرنی چاہیے. تو یہ ان کے عہد کو نافذ کرو. اور نمبر 4 ان سے محبت اور میل جول رکھنے والوں کا اکرام کرو، اور وہ صلہ رحمی کرنا جو ماں باپ کے تعلق سے ہو. 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. سب سے پہلے دعا کرنا. دعا ایک عام حالات میں جو دعا جسے کہتے ہیں، ایک تو وہ دعا ہے، اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ ہمیں سکھا دی کہ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ. دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد. اب یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، وہ تمام دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، حدیث میں آئی ہیں. تو قرآن کی دعائیں یہاں پر پڑھی جا سکتی ہیں. تو یعنی دعائے معصورہ درود شریف کے بعد نماز کے اندر، فرض نماز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہ چاہے کتنی طویل ہو چاہے کتنی مختصر ہو. اس کے اندر ایک دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی. اس کے اندر 2 دعائیں ہیں، ایک تو والدین کے لیے دعا ہے اور دوسرا ان کے لیے استغفار ہے. تو ایک حدیث کے اندر، ایک حدیث کی 2 باتوں پہ عمل ایک دعا کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کرے. کس طرح دعا کرے؟ نمبر 1 تو نماز میں دعا کرے، نمبر 2 نماز کے علاوہ دعا کرے، نمبر 3 ان کے لیے کوئی اچھا عمل کرے، اور وہ اچھا عمل کسی کے ساتھ بھلائی ہے، اور بھلائی کے بعد وہ لوگ ان کو دعا دیں گے تو وہ دعا والدین کے حق میں قبول ہوگی. جیسے کسی کو کھانا کھلا دیا، جیسے کسی کو گھر بنا دیا، جیسے کسی کے ساتھ نیکی کر دی، جیسے کسی بچی کی شادی کرا دی. تو بھئی یہ میں اپنے والدین کی طرف سے کرا رہا ہوں. تو ظاہر بات ہے وہ جو دعا دے گا وہ غریب دعا دے گا، یا کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروا دیا تو وہ علاج والا دعا دے گا، وغیرہ وغیرہ. تو ان کے لیے دعا کرنا اور دعا کرانا، ایسے ہی دوسروں سے بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرانی چاہیے. کسی اللہ والے کے پاس حاضر ہوئے، سفر میں کسی بزرگ سے ملاقات ہوگی، کسی عالم دین سے ملاقات ہوگی، اکابرین میں سے کسی سے ملاقات ہوگی، تو ان سے جی میرے والدین کے لیے آپ دعا فرما دیں. خود بھی دعا کرے، ان سے بھی دعا کرائے. نمبر 1. نمبر 2 ان کے لیے خاص طور پہ مغفرت طلب کرے، یعنی کہ
استغفار کرے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفار دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کو جو فائدہ دیتا ہے ویسا فائدہ کہیں اور منقول، یعنی کہیں اور نظر نہیں، منقول تو ہے، کہیں اور دکھائی نہیں دیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، کئی روایات میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ جس کے اندر عذاب قبر نظر آیا، سامنے عذاب قبر نظر آیا، جسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی عورت کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ اس قبر کو کھودنے کے بعد جب اس عورت کو لٹانے لگے تو ایک سانپ غیب سے نمودار ہوا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا سب اس عورت کے لیے استغفار کرو۔ جیسے استغفار کرنا شروع کیا ویسے ہی سانپ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو استغفار کا جو فائدہ نظر آتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، دنیا میں اس کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یعنی اپنے لیے تو بندہ استغفار کرتا ہے، والدین کے لیے جو استغفار ہے اس کا بڑا اپنا ہی ایک کمال ہے، اپنا ایک فائدہ ہے۔ نمبر 3، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کی جائے جتنی بات کی جائے کم ہے، اس لیے کہ روایات اور احادیث کی لائن ہے، قرآن کی آیات کی لائن ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی تفصیل سے ان کے ساتھ بر کو، پھر استغفار کرنے کو، پھر دعا کرنے کو بہت تفصیل سے بتایا۔ نمبر 3، اس کے بعد ان کے عہد کو نافذ کرنا، یعنی پہلی بات، اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں، میں خلاصتاً 1-2 باتیں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ ان کی وصیت پہ عمل کریں۔ والدین نے جو وصیت کی ہے کہ میرا مال اس طریقے سے تقسیم کیا جائے، اس کے مال کی وصیت کو نافذ کریں۔ اگر والدین نے کوئی ایسی وصیت کی ہے جو کہ نافذ العمل نہیں ہے، بطور مثال والد صاحب نے وصیت کی کہ میرے بعد جناب مدرسہ بنا دینا، مسجد بنا دینا، اور والد کی جائیداد کیا ہے 1 لاکھ روپے۔ اب 1 لاکھ روپے سے مدرسہ نہیں بنتا، 1 لاکھ سے مسجد نہیں بنتی، تو اب اپنے جیب سے خرچہ کرے، اپنے پاس سے خرچہ کرے اور ان کی اس وصیت کو پورا کرے، ان کی خواہش کو پورا کرے۔ اس سے خواہش کو پورا کرنے سے ان کی روح کو تسکین ہوتی ہے۔ جیسے والد صاحب کہ جی میرے ذمہ حج لازم تھا، میں کر نہیں سکا، میری طرف سے کوئی کر دے۔ اب حج بدل کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کا مال ہونا چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے اس کا مال تو ہے نہیں، تو اب اس کی طرف سے خود حج کرے یا کسی دوسرے کو حج کرائے، یا اس کی طرف سے عمرہ کرے کسی دوسرے کو کرائے، یعنی اس کی وصیت کو نافذ کرے۔ اور اگر وصیت نہ بھی بنتی ہو تب بھی نافذ کرے۔ اب وصیت بنتی ہے ثلث مال میں، اب والد کا ثلث مال تو ختم ہو گیا، والدہ کا ثلث مال تو ختم ہو گیا، تو اب اس کو اس طریقے سے پورا کرے۔ ایک اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ والد صاحب کی طرف سے کوئی نیکی کرتا رہے، کوئی مستقل نیکی کرتا رہے، کوئی اچھائی کرتا رہے والد صاحب کی طرف سے۔ ہمارے بہت سے لوگ اس کو اس طریقے سے پورا کرتے ہیں کہ مسجد میں کھانا بھجواتے ہیں، مدرسے میں کھانا بھجواتے ہیں، تو جی کب بھیجواتے ہیں؟ جی جمعرات فکس کی ہوئی ہے، جمعرات کو کھانا بھجواتے ہیں۔ وہ بھجوانا شروع کرتے ہیں لیکن وہ رسم بن جاتی ہے۔ وہ بجائے ثواب کے ایصال ثواب وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے وصول کرے اور پھر ایصال کرے۔ تو پہلے وصولی گناہ ہو رہا ہے تو آگے کیا بھیجے گا؟ تو وہ ایک رسم بن جاتی ہے، جی جمعراتہ بن گیا، اب جمعراتے کا دودھ بن گیا، یہ بن گیا، وہ بن گیا، جمعرات کی جلیبی بن گئی، کوئی جمعرات کے لڈو بن گئے۔ بھئی یہ طریقہ بالکل غلط ہے، جو آج ہمارے زیادہ تر گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ طریقہ بہت زیادہ رائج ہے، یہ نافذ العمل نہیں ہے۔ بھئی اس کی بجائے کسی غریب کو پیسے دے دیجئے۔ 20 روپے کی روٹی آتی ہے، 40 روپے کا سالن آتا ہے، یہ 60 روپے کسی غریب کے ہاتھ میں دے دے، یا 60 روپے جمع کرے، 10 دفعہ جمع ہو جائیں، 600 روپے کسی غریب کو دے دے، کبھی تو اپنے لیے کپڑے بنا لینا۔ کوئی ایسے نظر آ جائے، کوئی مستحق نظر آ جائے۔ ہم نے دیکھا ماشاءاللہ کئی لوگ ایسے جو کہ حرم میں بیٹھے ہوئے پیسے لے کر وہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسے خستہ حال نظر آئے، کوئی ایسا پریشان حال نظر آئے تو چپ کر کے طواف میں چلتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پیسے ڈال دیے اور وہ یہ جا اور وہ جا۔ اس سے جو دعا ملتی ہے اس کے ایک عجیب لذت ہوتی ہے، ایک عجیب مزہ ہوتا ہے۔ تو ایسے والدین کی طرف سے کوئی نیکی مقرر کر لے اپنے اوپر۔ میں کہنے کا مطلب یہ کہ ہم لوگ جب نیکی مقرر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کھانا، یہ نہیں۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب وہ فرماتے ہیں میں رات کو سوتا نہیں ہوں جب تک میں والد صاحب کے لیے 6 نفل، والدہ کے لیے 6 نفل نہ پڑھوں، میں سوتا نہیں ہوں۔ ایک نیکی مقرر کر لے والدین کے لیے کہ یہ آج سے میں نے ان کو ایسا، چاہے ماں باپ زندہ ہیں چاہے زندہ نہیں ہیں، یہ تو خاص ان کے لیے جو زندہ نہیں ہے، کہ ان کے لیے کوئی ایک نیکی مقرر کر لے کہ بھئی میں
اتنے پیسے، میں اتنی رکعت، میں اتنے روزے، میں اتنا فلاں فلاں کام، یا اتنا قرآن پڑھوں گا اور اس کا ایصال ثواب والد صاحب کو ہدیتاً پیش کروں گا، والدہ صاحبہ کو ہدیتاً پیش کروں گا، یا فلاں فلاں. تو اس طریقے سے کوئی اپنے اوپر کوئی ایسا عمل نافذ کر لے کہ جو والد صاحب کے لیے فائدہ مند ہو. اب بطور مثال میں جتنی تسبیح پڑھتا ہوں اس میں سے ایک تسبیح والد صاحب کو، یہ ایک دفعہ نیت کر لے، ایک دفعہ نیت کر لے، باقی اللہ خود ہی اس پہ بار کوڈ لگا دیں گے، وہ خود ہی والد صاحب کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. بہت بہت عجیب عجیب واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے. بغداد کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر ایک جگہ لیٹا اور لیٹ کے پھر میں اٹھا، میں نے وہاں بیٹھ کے تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد میں وہاں سے چلا، کچھ آگے گیا تو وہاں جا کے آرام کیا تو مجھے خواب آیا تو میں نے دیکھا کہ زمین پھٹی ہے اور زمین سے کچھ سفید مال نکلا ہے، اور سارے بہت سے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس زمین میں سے نکلے اور سفید مال کو لوٹ رہے ہیں. تو ایک آدمی اس میں سائیڈ میں کونے میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی بابا جی یہ کون ہے؟ کہا ہم دنیا کے سارے مردے ہیں جو کہ ہم جا چکے دنیا سے. تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ کہا اس آسمان سے ایصال ثواب آ رہا ہے تو ہم اس ایصال ثواب کو لوٹ رہے ہیں. کہا بھائی تم کیوں نہیں لیتے؟ کہنے لگے جی بغداد کے اندر میرا ایک بیٹا ہے، اس کی مٹھائی کی دکان ہے اور وہ صبح سے لے کے شام تک کے قرآن مجید پڑھتا ہے اور مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے. تو مجھے تھوک کے حساب سے مل جاتا ہے، لہٰذا مجھے ہول سیل کے حساب سے مل رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس طرح لینے کی. چنانچہ وہ اٹھے، صبح جب پہنچے بغداد اور بغداد پہنچ کے دیکھا اس مٹھائی کی دکان پہ گئے تو وہ ایک نوجوان مٹھائی لوگوں کو بیچ بھی رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ جب وہ لوگ ہٹے کم ہوئے تو میں نے پوچھا بھی تمہارے والد صاحب ایسے تھے؟ کہا جی. کہا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا تم پڑھ کیا رہے ہو؟ کہا میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، صبح سے لے کے شام تک ایک قرآن مکمل کرتا ہوں، والد صاحب کو ہدیۃ ایصال ثواب کر دیتا ہوں. کہ بھئی مبارک ہو، تیرا ثواب تیرے والد تک پہنچ رہے ہیں، مجھے خواب کے ذریعے سے یہ پتا چلا تھا. تو ایسے بے شمار واقعات ہیں. تو ہم تو پورے دن میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سپارہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اور بہت سے لوگ ہیں جو رکوع بھی نہیں پڑھ سکتے. کم از کم ایک تسبیح اپنے اوپر مقرر کر لے، یا کم از کم ایک نماز کا ایصال ثواب کر دے، یا 2 نفل اپنے اوپر مقرر کر لے. کوئی ایسی چیز نافذ العمل رکھے جو کہ والدین نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا. ہم وہ نہیں ہے کہ ابا کی طرف سے تھوڑا سا کھلایا بلایا، کچھ دن سے ایصال ثواب کی، اس کے بعد ابا کی قبر پہ بھی جانا نصیب نہیں ہوتا. تو ایسا نہ ہو. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ اکرام الصدیقہما، ان کے جو جاننے والے ہیں، جس سے والد صاحب کے دوست ہیں، والد صاحب کا بھائی ہے یعنی کہ چچا ہے، والدہ کی بہن ہے یعنی کہ خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان کے ساتھ اکرام کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے. پیچھے بھی حدیث گزر چکی، صحابی آئے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی. کہا اس کے ساتھ اکرام کرو، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دیں گے. تو ایسے ان کے ساتھ اکرام کرنا اس نسبت سے کہ میرے والدین کے دوست ہیں، میرے والد کا بھائی ہے، میری والدہ کی بہن ہے، اور میرے والد کی بہن ہے، میری والدہ کا بھائی ہے، اس نیت سے ان کے ساتھ اکرام کریں تو انشاءاللہ اس سے یہ چوتھا معاملہ ہے، چوتھی چیز ہے کہ 4 چیزوں سے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کی جا سکتی ہے. سب سے پہلی دعا، اس کے بعد استغفار کرنا، اس کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، اور اس کے بعد ان کے تعلق داروں یا ان کے رشتہ دار جیسے کہ چچا، پھوپھی، ماموں وغیرہ، ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.